السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں سجادہ نشین دربار عالیہ چورہ شریف پیر سعادت علی شاہ صاحب کے پاس۔ ان سے پوچھتے ہیں جی خانقاہی نظام کی دینی اور دنیاوی اہمیت اور افادیت سے ہمیں آگاہ کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا کہ بہت ہی ضروری اور بڑے نازک موضوع پر دینی اور دنیاوی لحاظ سے جو خانقاہی نظام ہے، بنیادی طور پر خانقاہی نظام دین اسلام کی پاسداری اور اس کی اقامت کی یہ مراکز ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا جو نظام عطا فرمایا ہے، اس نظام کو لے کر جو لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہیں، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ نظام جو ہے یہ خانقاہ چلا رہی ہے، اور خانقاہ سے ہی یہ پورے اس خطے میں یہ نظام پہنچا ہے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کی تھنک دین اسلام کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اس اسلام سے واقفیت اور اس پر کما حقوق عمل کرنے کا نام ہی خانقاہی نظام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، خانقاہی نظام نہیں ہو سکتا۔ حضور، اس نظام کا فلسفہ کیا ہے؟ اس نظام کا فلسفہ یہ ہے کہ دین اسلام کی تمام تر جو برکات ہیں، معلومات ہیں، اس کی عنایات ہیں، اس کا عرفان و معرفت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنا اور اس نور سے پوری دنیا کو منور کرنا، یہ اس کا فلسفہ ہے خانقاہی نظام کا۔ اولیاء کرام کی دینی خدمات سے دنیا آگاہ ہے۔ اس وقت اس نظام کی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت تک اب موجودہ جو دور ہے اس میں اولیاء کرام پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ جو یہاں کا نظام ہے، خانقاہی نظام انحطاط کا شکار ہے۔ سب سے بڑی جو میری نظر میں اس میں جو بنیادی کمزوری ہے، جو ایک ہمارا لفظ ہوتا ہے الیکشن اور ایک ہوتا ہے سلیکشن۔ الیکشن کے لیے اہلیت اور اس کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے، لہذا جب تک سجادگی دینی آگاہی کے معیار اور میرٹ پر تھی، اس وقت خانقاہ مکمل اپنے نتائج جو ہے وہ پوری دنیا کو دے رہی تھی۔ اور جب سے یہ رواج بن گیا ہے کہ وہ اہل ہو یا نہ ہو اور اس کو کسی بڑے بیٹے کو سجادہ نشین بنا دیں، تو یہ چیز جو ہے اس سے خانقاہ جو کچھ ڈیلیور کر رہی تھی اس میں انحطاط پیدا ہو گیا۔ انحطاط ہی نہیں پیدا ہوا بلکہ بڑا خسارہ بھی آیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مقدس کے بعد جو پہلا خطبہ ہے حضور سیدنا صدیق اکبر کا، اس کا ایک یعنی آپ جملہ اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بوجھ میرے کاندھوں پر لادا گیا ہے میں اس کے اہل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اگر لوگوں میں اللہ، اس کے رسول اور قرآن کریم کا پابند رہوں تو آپ نے میرے احکامات کے پابند رہنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر میں ان سے منہ پھیر لوں تو آپ نے مجھ سے منہ پھیرنا ہی نہیں، مجھے سیدھا کر دینا ہے۔ یہ وہ تھنک ہے۔ لہذا جب بھی خانقاہ پر اہل بندہ جب بھی بیٹھے گا وہ ڈیلیور کرے گا۔ جب وہاں ویسے پکڑ کر کسی نااہل کو بٹھا دیا جائے گا، چاہے وہ کسی بزرگ کے صاحبزادے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ نتائج نکلنے ناممکن ہے۔ حقیقی ولی اللہ کی پہچان کیسے ممکن ہوگی؟ حقیقی ولی اللہ کی پہچان کے لیے ایک ہی کسوٹی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو بندہ شریعت محمدی کی پاسداری کرے، اس میں فرائض، واجبات، سنت مطہرہ، مستحبات آتے ہیں. ان درجات کو پہچانتا بھی ہو. فرائض کے میرٹ انہیں پتہ ہو، واجبات کا میرٹ پتہ ہو، سنت مطہرہ اور مستحبات، جن کو یہ جانچ پرکھ کر جو بندہ ان پر کما حق ہو ان پر عمل کرتا ہے وہ ولی اللہ ہے. یہ بنیادی کسوٹی ہے شریعت کی پابندی. کیا قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ یہ مزارات پر جو رواج پا چکا ہے، درویشوں کے روپ میں لوگوں کا عرس وغیرہ منعقد ہو رہے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس پر میرے خیال میں اگر سیر اصل بھی گفتگو ہو تو یہ بہت ضروری ہے. سجدہ سوائے میرے اللہ کو اور کسی کو بھی نہیں ہے. مزار تو بہت دور کی بات ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنیادی تعلیم ہی یہ دی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے. البتہ اس میں ایک اور چیز ہے، جو برمبنی جہالت جو لوگ مزارات پر یا خانقاہوں پر جو حرکات کرتے ہیں، وہ وہاں کے سجادہ نشین کی بنیادی کمزوری کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر سجادہ نشین وہاں کنٹرول کرے اور شریعت محمدی کو مقدم رکھ کر اس خانقاہ کے سلسلے کو چلائے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ برمبنی جہالت ہو سکتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ہمارے اتنی آگاہی ہو چکی ہے، کوئی بندہ جو ہے عبادت اللہ کے بغیر البتہ تعظیم کا بھی ایک تعظیم ضروری ہے. ہر بندے کی تعظیم ضروری ہے. تعظیم کا ایک خاص کرائٹیریا ہے. اس میں رہ کر جس طرح ہم اپنے والدین کی تعظیم کرتے ہیں، اساتذہ کی تعظیم کرتے ہیں، یا کوئی اور معاشرے کے محترم ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی خود اس کو کسی اور اینگل پر بیان کرے یا لے جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے. تعظیم اور سجدے میں بڑا فرق ہے. سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے. تعظیم آپ اپنے ماں باپ کی کر سکتے ہیں. ادب سے کھڑے ہو کر آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں روشن دیکھیں نا، یہ بھی بات دیکھیں کہ قبرستانوں کے قبرستان بھرے پڑے ہیں، لیکن جو صاحب کردار لوگ ہیں ان کی قبریں آج بھی آباد ہیں. وہاں لوگوں کا ایک رجحان من جانب اللہ ہے. اس رجحان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان لوگوں پر راضی ہے. وہاں عزت توقیر جو ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہمیں صحیح نہیں. لیکن تعظیم الگ چیز ہے. سجدہ حرام ہے. سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کیا جا سکتا. یہ جو میں نے سوال کیا تھا، درویشوں کے روپ میں لوگوں کا عرس ہو رہا ہے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو عرس جو ہے نا، ایک ہوتا ہے، ہم عام معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہم اس چیز کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے عرس اور ایک ہوتا ہے میلہ ٹائپ. عرس اور میلے میں بہت بڑا فرق ہے. عرس کا معنی ہے کہ وہاں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت کے لیے اقدامات اٹھانا، اور اس کے لیے آگاہی مہم کہہ لیں یا عوام کو اجتماعی طور پر آگاہ کرنا کہ شریعت کے کیا تقاضے ہیں. وہ تو ہوا عرس. اور جو میلے ہیں یہ تو تفنن طبع کے لیے تو ہو سکتے ہیں. یہ عرس انہیں کہنا ہی عرس کے اس کرائٹیریا میں یہ آتے ہی نہیں ہے. یہ میلہ ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، لیکن عرس نہیں ہے. عرس شریعت محمدیہ کی اقامت کے لیے کوشش کا جو جدوجہد ہے اجتماعی، اس کو عرس کہیں گے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہے اس کو عرس کا ہم درجہ نہیں دے سکتے. پیر صاحب، امت مسلمہ اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ امت مسلمہ میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت بھانت بھانت کی بولیاں ہیں اور آپس میں نا اتفاقی ہے. امت مسلمہ نے میرے نظر میں جو ترجیحات مقرر کر رکھی ہیں
وہ محض دنیا کے ساتھ تعلقات کا جو معیار ہے وہ تجارت رکھا ہوا ہے. حالانکہ مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی، اور جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ مند، اس فقر میں باقی ابھی بوئے گدائی. میں آپ کو عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی اقامت امت کے لیے اقدامات ہوتے رہے، اور اس وقت جو مرکز تھا وہ دین اسلام تھا، وہ قرآن کریم تھا. جب سے ہماری امت نے دین اسلام اور قرآن کریم کو صرف نظر کر کے، ان سے صرف نظر کر کے یا چشم پوشی کر کے دیگر ترجیحات پر اپنی پالیسیاں مرتب کرنا شروع کی ہیں، ہمارا جو مرکز تھا اس سے جدا ہو گئے اور امت تتر بتر ہو چکی ہے. میں تو یہ اس ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو داخلی معاملات ہیں، ہم آپس میں اگر پوری امت کرے، ہماری اکانومی ہے، ہماری تجارت ہے، ہمارے دفاعی مسائل ہیں، اگر یورپین یونین اکٹھی ہو کر اپنے مفادات کے لیے اکٹھی ہو سکتے، مسلم دنیا کیوں نہیں اکٹھی ہو سکتی؟ کیوں نہیں؟ کیوں ہمارے ایک ایک ملک کو نشانہ بنا کر تباہی و بربادی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں؟ اتنا میرے خیال میں کسائی روزانہ ذبیحہ نہیں کرتے جتنے مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور ان کو اس چیز پر کوئی کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اس لیے کہ ہمارا اکٹھا ہونے کا یا پوری امت کا جو مرکز تھا اس سے ہم نے منہ موڑ لیا، اور وہ مرکز جو ہے وہ دین اسلام ہے، وہ ہماری مسلمانی ہے. جب تک پھر دین اسلام کی طرف رجوع نہیں کریں گے، امت جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. دولت امت کے پاس بے شمار ہے، وسائل امت کے پاس بے شمار ہیں، افرادی قوت امت کے پاس بے شمار ہے، دفاعی صلاحیت بھی ہے، لیکن تتر بہتر ہے اس دفاعی صلاحیت کو اپنے امت کے وجود کے بقا کے لیے سسٹمیٹک طریقے سے یہ نہیں استعمال کر رہا، فردن فردن ہو رہا ہے. اور فردن فردن میں دیکھیں نا، یمن کا کیا ہوا ہے، شام کا کیا ہوا ہے، افغانستان کا کیا ہوا ہے، فلسطین کا کیا ہو رہا ہے، کشمیر کا کیا ہو رہا ہے، یا دیگر جو ممالک ہیں جن میں روزانہ کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ حرکات ہوتی رہتی ہیں، ان کا کیا ہو رہا ہے. ایک امت مسلمہ کے لیے جنگ کے دروازے کھلے، ایک امت مسلمہ میں بارود بانٹا جا رہا ہے، ایک امت مسلمہ، یہ صرف ہی قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدا ہے. ہم مرکز سے دور ہو چکے ہیں. جب تک اپنے مرکز کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں بسے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں بسے گی، قرآن کریم کی اہمیت اور تعلیمات کی جو ہے ہمارے دلوں کا وہ نہیں بنے گے، اس وقت تک امت جو ہے وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتی. آج کا مسلمان عمل کی کسوٹی پر کس حد تک پورا اترتا ہے، اور دینی تعلیم ہماری زندگیوں کا حصہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میری ایک بات ہے کہ میں یہ اس آپ کے وساطت سے میں اپنے بزرگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اختلاف رائے ہے، دیکھیں نا، اہل سنت و جماعت ہیں، اہل دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک جو ہے وہ نقطہ نظر ہے. ہمارے درمیان اختلاف رائے موجود ہے. اس اختلاف رائے کو میری نظر میں اختلاف رائے رہنا چاہیے، اختلاف نہیں بنانا چاہیے. اختلاف رائے اور چیز ہے، اور اس کو اختلاف کی صورت میں کھڑا کر لینا اور چیز ہے. اختلاف رائے میں افہام و تفہیم کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اختلاف جو ہے وہ افہام و تفہیم کے دروازے بند کر دیتا ہے. میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا کہ اختلاف رائے رکھیں، اختلاف نہ بنائیں، اور داخلی طور پر اختلاف رائے رکھنے کے ساتھ ساتھ خارجی طور پر ایک امت کی حیثیت سے جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اس وقت
تک دین اسلام کی تعلیمات عام بھی نہیں ہو سکتی، اور جب تک دینی تعلیم خانقاہ سے کما کو ڈیلیور نہیں ہوگی، مسجد سے ڈیلیور نہیں ہوگی، مدرسے سے ڈیلیور نہیں ہوگی، تو پھر اس کی اور جگہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ جگہیں جو ہیں یہ اختلاف کی مرکز بن چکے ہیں، یہ اختلاف کے دفتر بن چکے ہیں۔ اس لیے جہاں سے یہ چیز ڈیلیور ہونی تھی وہاں وہ چشمہ بند ہو چکا ہے، تو لازمی ماحول جو ہے اس نے تو بنجر ہونا ہی ہے۔ جنہی لحاظ سے ہمارے ذہن بنجر ہو چکے ہیں، ہمارے اعمال کا جو سطح ہے وہ بالکل بنجر ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت ہوگی جب ہم اختلاف رائے رکھیں گے، اختلاف کی دیوار نہیں کھڑی کریں گے، اس وقت انشاءاللہ اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ دنیا دار پیروں نے تصوف اور ولایت کو کتنا نقصان پہنچایا اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دنیا دار پیر تو ہی نہیں سکتا، دنیا دار دکاندار تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر جو ہے وہ دین کا امین ہو سکتا ہے، شریعت محمدی کا امین ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفرادی طور پر کسی ایک شخص سے لے کر ایک امت تک اس کو پنپنے کے لیے، اس کے استواری کے لیے جو راستے دیے، ان پر جو چلے گا وہ پیر ہوگا۔ جو ان کو نظر انداز کر کے، کچھ شارٹ کٹ کر کے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں گا، وہ تو دکاندار تو ہو سکتے ہیں، ان کو پیر کہنا بھی مناسب بات نہیں ہے۔ حضور یہ بتائیں کہ حکومت نے جو اوقاف کا بل پاس کیا اسے آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، میں یہ سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں، آپ توجہ کریں، جو قیام پاکستان کی موومنٹ ہے، اس میں جو بنارس کانفرنس ہے، اس کی جو صدارت ہے وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی پور سید شریف والوں نے کی ہے۔ ان کی تربیت روحانی اور دنیا داری کی میرے جد اعلیٰ حضرت پیر سید فقیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس سے لے کر آپ صوبہ سرحد کا ریفرینڈم لے لیں، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف اور ان کے ساتھ سارے جتنے بھی خانقاہیں ہیں، جو ریفرینڈم ہوا صوبہ سرحد کا پاکستان کے ساتھ الحاق کا، وہاں سے لے کر آج تک آپ دیکھیں کسی خانقاہ نے کسی حکومت سے بغاوت یا سٹیٹ کے خلاف سنگل ایک کوئی جملہ تو بہت بڑی چیز ہے، ایک لفظ بھی بولا ہے۔ خانقاہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں بولی ہے، اور خانقاہ ہمیشہ پاکستان کے لیے بولی ہے۔ اس کے باوجود یہ جو فیٹف کا بل آیا، یہ اوقاف بل جسے کہتے ہیں، یہ بہت عجیب و غریب بل ہے۔ دیکھیں جی، اگر کوئی خانقاہ کا سجادہ نشین اس کے قوائف رجسٹریشن نہیں کراتا، اگر کسی مدرسے کا معتمم اس کا رجسٹریشن نہیں کرواتا، اگر کسی مسجد کا خطیب یا اس کا امام رجسٹریشن نہیں کرواتا، اگر کسی امام بارگاہ کا مجتہد یا ان کا جو ذاکر ہے وہ رجسٹریشن نہیں کرواتا، تو اس پاداش میں منیمم 1 سال اندر سزا اور میکسیمم 5 سال، اور 50 لاکھ سے لے کر 2.5 کروڑ تک جرمانہ، اور یہ دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ اس کے خلاف اپیل کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ یار دنیا کا کبھی فیل ہے قتل کر دینا، قتل کی سیشن سماعت کرتا ہے، ہائی کورٹ میں اپیل کی گنجائش ہے، ہائی کورٹ سماعت کرتا ہے، سپریم کورٹ میں اپیل ہے کہ گنجائش موجود ہے۔ اگر سپریم کورٹ بھی نہیں کرتا تو اس کی صدر کے پاس رحم کی اپیل بھی ہے۔ دنیا کے کبھی ترین فعل کی اپیل کی گنجائش موجود ہے۔ اور یہ اوقاف بل میں وہ سجادہ نشین جس کے آباء و اجداد کا خون اس پاکستان کے فاؤنڈیشن میں اور اس کی جڑوں میں ہے، ان کی جو آج تک کمزور خانقاہوں کے باوجود جو سٹیٹ کے لیے بولیاں، پاکستان کے لیے بولیاں، ان کے لیے کوئی اپیل کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ بڑی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بل، ہاں البتہ جس تناظر میں بنایا گیا ہے وہ ہمارے اتنے
خوبصورت اور مستعد ادارے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کس کے پاس فنڈنگ آ رہی ہے اور کس طرح تصرف ہو رہا ہے، وہ اس لاٹھی سے یعنی اپنے ہمدردوں کو بھی ہانکا جا رہا ہے، دشمن والی لاٹھی سے ہمدردوں کو بھی ہانکا جا رہا ہے۔ واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور ہندو یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں، یہ عجیب کیفیت ہے، یہ بہت بھیانک اور خطرناک اور یہ بہت ہی زیادتی والی یہ قانون پاس ہوا ہے۔ میں اپنے ارباب اختیار سے اس خوبصورت چینل کی وساطت سے گزارش کروں گا کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، اچھے اور برے کی تمیز کی جائے، ہاں جو برا ہے اس کو آنی آنسوں سے لیا جائے، لیکن جو اچھا رول ادا کر رہے ہیں ان کو اس برے کے لیے جو لاٹھی ہے اس کی طرح آنکا جائے، ضرور صبح اور شام کی تمیز کی جائے، رات اور دن کی تمیز کی جائے، اچھائی اور برائی کی تمیز کی جائے، اپنے اور پرائے کی تمیز کی جائے۔ یہ تو قانون فطرت بھی ہے، قانون قدرت بھی ہے، لہٰذا یہ بہت خوفناک قانون ہے۔ اس نے بہت مایوسی پیدا کی ہے کہ یہ کون ہے ایک لاٹھی سے ہانکوانے والا، کس نے یہ قانون بنایا، کون پاس کروا رہا ہے، کون کس طرح پاس ہو۔ حالانکہ دیکھیں قانون پاس ہو رہا ہے گورنمنٹ میں اور اس وقت نون میں بہت تناؤ ہے، گورنمنٹ اور پیپل پارٹی میں بہت تناؤ ہے، گورنمنٹ میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں بہت تناؤ ہے، لیکن اس بل پر کوئی بولا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں سب نے یک مشت خوبصورت طریقہ کار اپنی طرف سے اختیار کر کے ایک ووٹ بھی اس کے خلاف نہیں گیا، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ یہ اس کے بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو نہیں فارورڈ کیا گیا کہ اس کے اوپر دیکھیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، اس کو بھی بائی پاس کیا گیا، تھرو آؤٹ یہ پاس کروایا گیا، لیکن یعنی اتنا بھیانک صورتحال اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں پھر یہ گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ اس پر نظر ثانی کی جائے اور اچھائی برائی میں تمیز کے لیے جو وسائل ہیں بروئے کار لا کر جو اچھے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور جو برے لوگ ہیں ان کو آنی ہاتھوں سے لی جائے۔ ہم اس کے حق میں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ پیر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دینی اور سیاسی جماعتیں مکمل خاموش ہیں، کیا کوئی خفیہ ہاتھ اس میں کار فرما ہے؟ میری بھی دیکھیں نا، میری عرض سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہمارا چلو مذہبی طور پر شناخت کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم شناخت کے لیے کہتے ہیں یہ اہل سنت ہیں جی، ہم شناخت کے لیے کہتے ہیں یہ اہل دیوبند ہیں جی، ہم شناخت کے لیے کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہیں جی، ہم شناخت کے لیے کہتے ہیں یہ اہل تشیع ہیں۔ ان میں اختلاف رائے موجود ہے۔ اب اگر ان میں سے ایک اہل سنت مستثنا ہونا تو پھر کہیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہے، اگر اہل دیوبند اس سے مستثنا ہو تو دوسرے تین کہیں گے اس نے سازش کی ہے، اور اگر اہل حدیث مستثنا ہو تو کہیں گے تیسرے تین کہیں گے یہ۔ اگر اختلاف رائے کے باوجود ان چاروں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے تو دیکھنا ہے کہ کون سی مذہبی قوت ان سے خائف ہے، کہ ان کے میں بنیادی اختلاف رائے ہونے کے باوجود وہ اہل سنت سے بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اہل دیوبند سے بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اور اہل تشیع سے بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اہل حدیث سے بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں، کسی کو بھی اپنے لیے وہ نہیں سمجھ۔ تو میں اس لحاظ سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں جس طرح روز روشن کی طرح ہر جاہل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ صبح سورج جو ہے طلوع ہونا ہے اور یہ اٹل عقیدہ کہتا ہے، اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے۔ اس سے سوائے قادیانیوں کو کسی کو بھی خطرہ نہیں ہے۔ میں برملا گزارش کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ کار فرما ہے اور ان کی سازش سے یہ بل پاس ہو رہا ہے۔ جس بل میں دیکھیں نا، کیا ضرورت ہے اچھے لوگوں کو بھی اس لاٹھی سے ہانکنا۔ لہٰذا دیکھیں اہل سنت، اہل دیوبند، اہل تشیع، اہل حدیث، ان میں اختلاف رائے ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ کون سی قوت ان سے خائف ہے؟ وہ ایک ہی پاکستان۔ دیکھیں ہمارا 72 سال ہو گئے، کوئی ہمارا جو کرسچن برادری ہے کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سکھ برادری سے ہماری کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ہندو برادری کی یہاں اس سے کوئی گڑبڑ نہیں ہے،
یا دیگر یہاں منارٹیز رہتی ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے. گڑبڑ جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ میں اس کو مبہم نہیں رکھنا چاہتا، شاید میرا گمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ گمان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ ہمارے ملک میں قادیانی سازش ہو رہی ہے. اور میں اپنی حکومت سے بھی گزارش کروں گا، میں اپنے اداروں سے بھی گزارش کروں گا، مستعد اداروں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پر نظر ثانی کریں. پاکستان کن مقاصد کے لیے بنا تھا، کس نظریے پر بنا تھا، اور کس نظریے پر اس کو چلنا چاہیے، اور کس ڈگر پر ہم اس کو چلا رہے ہیں، اس پر تو نظر ثانی ہونی چاہیے. یہاں بڑے بڑے ہمدرد اور خیرخواہ لوگ موجود ہیں، جہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جہاں مطلب ہے کہ خار ہوتے ہیں وہاں بہت سارے پھول بھی ہوتے ہیں. جہاں کوپ اندھیرا ہوتا ہے اوپر اتنے ستارے ہوتے ہیں وہ گننے میں بھی نہیں آتے. یہ بات نہیں ہے. کوپ اندھیری رات میں بھی اتنے ستارے ہوتے ہیں کہ وہ روشنی کی دلیل ہی نہیں ہوتے، وہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ اندھیرا ہے، نور موجود ہے، وہ گنے بھی نہیں جاتے. لہٰذا اسی طرح ہماری سول گورنمنٹ میں، ہماری ڈیموکریسی میں، ہماری بیوروکریسی میں، ہمارے دیگر اداروں میں، مقتدر اداروں میں، ذمہ دار ترین اداروں میں ایسے ہمدرد لوگ موجود ہیں جو اپنے پاکستان کے ساتھ بہت مخلص ہیں، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ بہت مخلص ہیں، پاکستان سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے ان کی قوم کے لیے لاٹھی جو ہے وہ بن رہی ہے اور کہاں سے لاٹھی چل رہی ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا اور ہمدردی سے دیکھنا پڑے گا. ناظرین، یہ تھے پیر سید سعادت علی شاہ صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ چورا شریف. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کے ساتھ چورا شریف سے اجازت دیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.